افغان مہاجرین کے حوالے سے جو موجودہ حکومت ہے ایک پرنسپل فیصلہ اس حوالے سے کر چکی ہوئی ہے کہ افغان مہاجرین کو واپس جانا ہوگا. یہ فیصلہ ہمیں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا اور پہلے بھی فیصلے تو ہوئے لیکن اس انداز سے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا تھا. میرے خیال میں اس کے اوپر کنسنسس ہے کہ جو بھی افغان مہاجرین یہاں پہ موجود تھے ان کو واپس جانا ہے اور جتنا جلدی ہو سکے ان کو چلے جانا چاہیے. کیا فیصلے ہو رہے ہیں وزارت داخلہ اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ ذوالقرنین حیدر ہمارے نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ لیٹسٹ جو فیصلے ہو رہے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کس انداز سے آگے بڑھ رہا ہے. اور اگر میں جان سکوں تو اس وقت نمبر آف افغان ریفیوجیز ان پاکستان ٹوٹل کتنے ہیں؟ ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں، کس کے پاس کارڈ ہے، کس کے پاس کارڈ نہیں ہے. کچھ جو ہیں وہ انہوں نے امریکہ جانا تھا، اب امریکہ کہتا ہے ہم نے تو نہیں لینا، اب ان کا کیا سٹیٹس ہے، وہ کتنی دیر میں جو ہے وہ واپس آئیں گے افغانستان یا جو بھی ان کا بنے گا. تو اس وقت ٹوٹل نمبر کتنا ہے؟ اچھا، میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جب سے یہ 2023 سے ڈرائیو شروع ہوئی تھی کہ جو الیگل ہے ان کو واپس بھیجانا ہے، اب تک 8 لاکھ جو ہے افغانی وہ واپس بھجوائے جا چکے ہیں. 8 لاکھ جی. 2023 میں 4,40,000 ہیں وہ بھجوائے گئے. اسی طرح 2024 میں 3,45,000 بھجوائے گئے اور 2025 میں اب تک 17,000 جو ہے افغانی وہ بھجوائے جا چکے ہیں. یہ سارے کے سارے جو کہ یہاں پہ اللیگل رہ رہے تھے. اگر میں صرف اسلام آباد کی بات کروں تو 1.5 مہینے کے اندر 1100 کے قریب جو افغانی ہیں وہ واپس گئے ہیں. یہاں پہ ایک کیمپ بھی بنایا گیا ہے، جتنے اللیگل ہے وہاں ان کو لایا جاتا ہے، ان کی ڈاکومنٹ تیار کر کے پھر ان کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے، واپس ان کے ملک بھیجا جاتا ہے. اسی طرح اگر میں آپ کو بتا چلوں کہ ایک وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ ہوا، کمیٹی بھی بنائی گئی کہ پورا ڈیٹا اکٹھا کر کے فیصلہ جلد از جلد جو ہے اس کو عمل درآمد کیا جائے کہ ان کو واپس بھجوایا جائے. اب اس میں ایشو یہ تھا کہ کچھ ہیں جن کے پاس کارڈ موجود ہیں، ACC کارڈ ہیں وہ موجود ہیں، کچھ جو ہیں آئے ہوئے ہیں جنہوں نے باہر جانا ہے، ان کی تعداد جو ہے وہ 37,000 ہے. وہ جنہوں نے باہر جانا ہے 27 جو نیٹو کنٹری ہیں ان میں بھجوانا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ وہ جو ممالک ہیں وہ ابھی بلا نہیں رہے. مسائل ہمارے لیے خاص طور پہ اسلام آباد میں پیدا ہو گئے ہیں کہ یہاں تک پیدا ہو گئے ہیں کہ کرائم کی جو ریشیو ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ پچھلے دنوں ایک گھر میں 3.5 کروڑ روپے کی ڈکیتی ہوئی. اس میں جو لڑکے پکڑے گئے وہ یہاں پہ کوڑا کرکٹ جو اکٹھا کرتے ہیں، کباڑ کا کام کرتے ہیں، وہ پکڑے گئے ہیں جن کا تعلق جلال آباد سے ہے. پتہ یہ چلا ہے کہ کھنا پل کے ایریے میں اسی طرح کے 15 سے 20 لوگ ہیں جو کباڑ کا کام کرتے ہیں، تعلق وہاں سے، اور یہی پھر ریکی کر کے گھروں میں گھس جانا، وہاں سے وارداتیں کرنا. یہ ٹیررزم کا تو ایشو ہے ہی ہے. آپ دیکھ لیں پچھلے کئی اب لیٹسٹ ڈیڈ لائن کیا ہے؟ جی، لیٹسٹ جو ڈیڈ لائن ہے وہ اب جو ACC ہے جن کے پاس کارڈ ہے، ایک تو ان کو ACC مینس افغان سٹیزن جو کارڈ ہے ان کو یہ کہا گیا ہے جو کہ یہاں پہ رجسٹرڈ ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ جی 31 مارچ تک جو ہے ان کو واپس بھیجوایا جائے. جی، اس سال 31 مارچ تک. اب جو اس کے بعد ہیں جو 37,000 رہ رہے ہیں جنہوں نے تھرڈ کنٹری جانا ہے، ان کے حوالے سے سپٹمبر تک ڈیڈ لائن دی گئی ہے اور وزارت خارجہ کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے. اس کے بعد اگر وہ نہیں جاتے تو ان کو اللیگل تصور کیا جائے گا، پھر ان کو بھی واپس بھیجا جائے گا. اسی لیے وزارت داخلہ نے وزارت خارجہ کو بھی کہا ہے اور بات بھی ہو رہی ہے کہ جی آپ نے، کیونکہ اب امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ انکار کر دیا. اب سنا یہ ہے کہ امریکہ خود جو 40,000 افغانی ہیں وہ بھی وہاں سے ان کو نکال کے پناما یا دیگر جو ریاستیں ہیں ان وہاں منتقل کر رہا ہے. تو مسائل جو ہیں پھر یہاں پر ہمارے لیے آ رہے ہیں. تو اب یورپ سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ بھائی آپ نے اگر آپ نے لینے ہیں تو لے لیں، واپس کرنے ہیں تو واپس کر دیں. اصل میں انہوں نے اتنا لمبا پروسیسنگ ٹائم رکھا ہوا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یوکرائن کی وجہ سے بھی جو ہے وہاں پہ ریفیوجیز وغیرہ جا رہے تھے. وہ ہمارا ایشو نہیں ہے، وہ ہمارا ایشو نہیں، یورپ کی بات کر رہا ہوں، وہ ہمارا ایشو نہیں ہے. جی، ہمارا تو ایشو یہ ہے کہ جو افغانستان کے جو شہری ہیں جو پاکستان یعنی افغان سٹیزن شپ کارڈ جن کے پاس ہے وہ پاکستان میں ہے، ان کو ایک ویزا بھی چلے ان کے پاس ہے، میں مان لیتا ہوں، لیکن وہ یعنی ایک طریقے سے انہوں نے رہنا نا. یعنی ایک گھر کے اندر شمس کالونی کے اندر آپ دیکھیں کہ 35 لوگ رہ رہے ہیں. یعنی وہ 5 مرلے کا گھر، 7 مرلے گھر کو ہوٹل تھوڑی ہے، اور وہاں پر جو محلے دار ہیں وہ پریشان ہیں. مطلب اس طرح کی چیزیں چل رہی تھی. تو یہ مطلب اس طریقے سے کچھ سسٹم نہیں بنا پائے ہم. میرے خیال سے جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا اس ٹائم سرفراز بھٹی صاحب نے کافی زیادہ سختی کی تھی، تو پولیس بھی جاتی تھی مختلف جگہوں پر جہاں پر ان کو پتا ہوتا تھا، ان کی ہیومن انٹیلیجنس بھی ہوتی تھی، اپنی انٹیلیجنس بھی ہوتی تھی، تو اس کے اوپر ایک فوکس تھا.
وہ ہٹے تو فوکس اس طریقے سے نہیں ہے. تو کیا محسن نقوی صاحب اس پر کوئی کام کر رہے ہیں یا وزارت داخلہ یا کوئی ڈپٹی کمشنر؟ لائٹر نوٹ یہ کہتے ہیں کہ بگٹی صاحب کو واپس انٹیریئر منسٹر لے بلا لیتے ہیں. وہ چیف منسٹر ٹھیک ہے, ویسے تو ان کی جو اپنی پارٹی کے لوگ ہیں نا وہ ان کو ہٹانے کے لیے لگے. ہاں وہ مطلب ان کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہو گیا ہے, میں تو حیران ہوں اس بات سے. نہیں وہ زرداری صاحب نے ان کو اس میں سر ایشو جو بات کر رہے ہیں, بات یہ ہے کہ اس میں یہ بھی ایشو ہے نا کہ جب آپ ایک اسٹرکٹ پالیسی اپناتے ہیں تو پھر آپ کو تھرڈ کنٹری یو این او مداخلت کرتا ہے, ان کے کہنے پہ پھر آپ کو ڈیٹ ایکسٹینڈ کریں. اب لاسٹ جو ڈیٹ تھی وہ 31 دسمبر تھی کہ 31 دسمبر کے بعد پھر مکمل طور پہ آپریشن شروع کیا جائے گا اور ان سب کو نکالا جائے گا. پھر اس میں تھوڑی سی آپ کی طرف چودھری غلام حسین صاحب, لاہور کے اندر بھی, لاہور کیا ناظرین پنجاب پورے میں کسی بھی جگہ اوپر جائیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس ایریے کے اندر افغانی موجود ہیں اور افغانی جس جگہ کے اوپر رہتے ہیں ظاہر ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. سو چودھری غلام حسین صاحب, اوور دا رادر ڈیکڈز ناٹ ایئرس, آپ نے تو دیکھا ہے افغان وار کے بعد جو معاملات رہے, تو اب ڈونٹ یو تھنک کہ انف از انف, کافی ہو گیا نا, مطلب ہم کتنا بھگتے ہیں کیونکہ ہمارے اپنے مسائل اور تھوڑے ہیں کہ ہم ان کو بھی ہوسٹ کریں, اور جب بھی ان کو موقع ملتا ہے یہ ڈنگ مارتے ہیں. جو صاحب وہ تو خیر جو فارن پالیسی کے ایکسپرٹس ہیں ان کا سبجیکٹ ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ 8 لاکھ کچھ تو بہت بڑا نمبر ہے جو چلا گیا ہے, اب کتنے ہیں جو انلیگل ہے؟ اب ٹوٹل انلیگل یہاں پہ ٹوٹل تو ہے نا 43 لاکھ, اس میں سے اب 54% جو ہیں کے پی میں رہ رہے ہیں جو کہ کیمپ کے اندر ہیں, جن کی رجسٹریشن بھی ہوئی ہے. اسی طرح 24% جو ہیں وہ بلوچستان میں ہیں. اب باقی بھی اس میں سے بھی ابھی جو ہے, ابھی تو تعداد آپ کہہ لیں کہ کم از کم اس وقت 23 لاکھ کے قریب جو ہے فگر موجود ہیں جو کہ ابھی تک یہاں پر پاکستان میں وہ رہ رہے ہیں. اب یہ فیصلہ جو ہوا ہے بیسیکلی وہ یہ ہوا ہے کہ راول پنڈی اور اسلام آباد, ان دونوں سیٹوں سے جتنے بھی لوگ ہیں ان یہاں سے نکال کے ان کو کیمپوں میں منتقل کیا جائے گا, جو کہ کیمپ ہیں پشاور میں ہیں, جو کہ بارڈر ایریا کے قریب ہیں, وہاں پہ منتقل. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنی ایمبیسی جانا ہے. یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ایمبیسی آئیں, ایمبیسی میں اپنا جو بھی کام ہے کر کے واپس کیمپ کے اندر چلے جائیں, تاکہ ہر چیز کلیئرلی ہمیں پتہ ہو کہ اتنے بندے آج آئے تھے واپس چلے گئے. جب یہاں رہ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہوتا یہی ہے کہ وہ دائیں بائیں ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ایک دم سے پتہ چلیے یہ گینگ بن گیا افغانیوں کا, انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی. ایک سٹوری پچھلے دن یہ بھی آئی تھی ترنول کے علاقے میں, ترنول کے علاقے میں جائیں, وہاں پر آپ کو اسلام آباد کے مقامی کم, پنجابی کم, پٹھان کم, افغانی زیادہ ملیں گے. اچھا ایک سٹوری پچھلے دن یہ آئی تھی کہ ہاں وہ تو ہے پولیس پروٹیکشن ان کو ہے مختلف جگہ کے اوپر, ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی پاکستان یہ ہوا ہے. یہ دیکھیں یہی تو المیہ ہے, یہ پکڑے جاتے ہیں 12 کو, خاص طور پہ رورل ایریا کی میں بات کروں تو وہاں پکڑے جاتے ہیں, پھر ہوتا کیا ہے 2,000 روپے کا ریٹ لگ جاتا ہے, 2,000 روپے لیے چھوڑ دیے, 2,000 روپے لیے چھوڑ دیے. اچھا پھر پاکستانی گرنٹر بھی آ جاتے ہیں. پھر ایک ایسا نیٹ ورک بھی ہے جو پاکستانیوں کا ہے, وہ کیا کریں گے پیسے لے کے آپ کو اپنے فیملی میں وہ شامل کرا دیتے ہیں. جب وہ فیملی میں شامل ہو جاتا ہے پھر آپ کے لیے نئے سرے سے کام شروع ہونے جاتا ہے کہ یہ تو پاکستان کی کسی فیملی میں لگا ہوا ہے, وہ پھر دیکھنا پڑتا ہے. اس طرح کے کئی واقعات جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اور مسلسل یہ جاری ہیں. یہ صرف ایک نہیں ہے, نادرہ ہے. اب ایف آئی اے ہے.